بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو محترم بھائیو، آج میں آپ کو ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں جس طرف ہماری توجہ بالکل نہیں۔ عام بندہ تو عام بندہ صحیح، لیکن بہت سارے نیک وکار لوگوں کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مسئلہ ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں میں، بڑوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایسے سرایت کر چکا ہے وہ مسئلہ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جس کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ گناہ ایسا ہے کہ زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی بدتر ہے۔ اگر روزے کی حالت میں وہ گناہ کر لیا جائے تو روزے کو جیسے آدمی کوئی کپڑا پھاڑ دیتا ہے، لیرا لیرا کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کا روزہ لیرا لیرا ہو جاتا ہے۔ اس کو سوائے سارا دن بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا اگر وہ گناہ کر لے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیں آج اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں گھر میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو سارا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا، کسی ماں بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بدتر وہ غیبت ہے۔ وہ غیبت آج ہر گھر میں، ہر مجلس میں گھس چکی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا میں بیٹھا غیبت کر رہا ہوں، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کی عزت کے بارے میں، منہ سے جو ہے وہ بولتے جا رہے ہیں، وہ بولتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی برائی کو بیان کرنا اور وہ برائی اس میں موجود بھی ہو، برائی اس میں موجود بھی ہو، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس برائی کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور ہم جب کسی کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات وہ آگے سے کہتے ہیں یہ تو میں اس کو منہ پہ بات کر دوں گا، یہ تو میں اس کو منہ پہ بات کر دوں گا۔ بھی کون سی شریعت نے، کون سے دین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ اس کے منہ پہ بات کریں، کسی مسلمان کو اتنا بے عزت کریں؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میری بات کو تھوڑا توجہ سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو، اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کی پردہ دری کریں گے۔ یہاں تک کہ آدمی اپنے محلوں میں بیٹھا ہوگا، اپنی کوٹھیوں میں بیٹھا ہوگا، اللہ نے مال و جائیداد دے رکھا ہوگا، باہر بڑے بڑے باڑی گاڑ موجود ہوں گے، لیکن اللہ ان کوٹھیوں میں بھی بٹھا کے اللہ ذلیل کرے گا۔ اللہ پھر اسباب نہیں چھینے گا، اور اللہ کی یہ فطرت ہے، اللہ اسباب نہیں چھینتا، بلکہ اللہ انہی اسباب میں رکھ کے بندے کو ذلیل کرواتا ہے جن اسباب پر انسان مان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا کوئی بگاڑ لے گا، میرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا۔ فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، اس نے مسلمانوں کو ذلیل کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو انہی کے اسباب پہ رکھ کے، اسی محل پہ، اسی محلوں میں رکھ کے، تختوں پہ رکھ کے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو جوتے مروائے اور اس کو ذلیل کروایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، یعنی اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، اور اس کو اس وقت دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے، اس کو اس وقت دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کو اس مصیبت سے بچا سکے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا، تو پھر اللہ بھی ایسے مسلمان کی، ایسے بندے کی مدد نہیں کرتا جب وہ بندہ خود محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو ایک حدیث میں اور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدترین سود، دیکھو سود کا 1 روپیہ کھانا، سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 37 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ ایک حدیث میں آیا 35 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ تو جو آدمی
کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے وہ، یا کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا بدترین سود وہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبروریزی کرنا۔ اور آج گھر گھر کے اندر، گھروں میں دیکھیں اپنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے، کبھی کسی بہو کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی کسی بیٹے کی غیبت ہو رہی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کی غیبت ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، نفل بھی پڑھے جا رہے ہیں، تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں۔ تو محترم بھائیو، تو یہ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دیکھیں اگر ہم کسی ایک مسلمان کے بارے میں، ایک مسلمان کی مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے اپنی بیٹی کی عزت مانگ رہے ہیں، اپنی بیٹی کی ترقی مانگ رہے ہیں، اپنے بیٹے کی ترقی مانگ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو گلیوں میں اچھال رہے ہیں، تو اللہ ہماری ان دعاؤں کو اٹھا کے ہمارے منہ پہ پٹک دے گا کہ اوروں کی بیٹیوں کو اتنا ذلیل کر رہے ہو، اوروں کی اولادوں کو اتنا ذلیل کر رہے ہو، اور مسلمان کی عزت کو اتنا ذلیل کر رہے ہو، اور اپنے کے لیے اتنی خیریں مانگ رہے ہو۔ تو یقین مانیں اللہ رب العزت کی ذات کبھی بھی ان گھروں میں خیر نہیں اتارتے، اللہ کبھی ان گھروں میں برکتیں نہیں اتارتے جن گھروں کے اندر غیبت ختم نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں غیبت ختم نہیں ہوتی۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تب بھی زنا سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں تب بھی زنا سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، آپ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں تب بھی زنا سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غیبت کرنے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے، غیبت سننے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے۔ کبھی غیبت اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی صراحتاً کسی کی غیبت کرتا ہے، کبھی اشارہ کناؤں سے کسی کی غیبت کرتا ہے، کبھی ہاتھ کے اشارے سے کرتا ہے، کبھی آنکھ کے اشارے سے کرتا ہے، کبھی کسی اور اشارے سے کرتا ہے۔ جس طرح بھی ہو سکے تو آدمی اس گناہ سے بچے، اس غیبت سے بچے۔ دیکھیں ایک آدمی جو ہے مرتے وقت بعض لوگوں کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جو آدمی گناہ کرتے وقت گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتے۔ تو یہ گناہ ہماری زندگی میں ایسے آ چکا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ہماری نسلوں میں گھس چکا ہے، ہمارے حاجیوں میں، ہمارے نمازیوں میں، ہمارے مولویوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں دین پڑھا جا رہا ہے، تبلیغ میں وقت لگایا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جایا جا رہا ہے، حج کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تسبیحات کی جا رہی ہیں، صدقات کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات نہیں حل ہوتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ والا گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی قسم اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی ترقی دیکھیں اور اپنی خوشحالی دیکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے اس گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔